الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو ذی قعدہ ذی الحجہ اس کے برکات اور یہ خصوصیت والے مہینے عطا فرمائے. ذی قعدہ کا اواخر چل رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا چند دنوں کے بعد. اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے. ولیال عشر، اور ان خصوصیت والے ان ایام میں ایک عنوان ہے قربانی. ویسے نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں، ایسے ہی حج سے پہلے کوئی حج نہیں، کیونکہ اللہ نے کعبۃ اللہ جو بنایا ہے، اصل میں یہ فرشتے طواف کرتے ہیں بیت معمور کا، اور بیت معمور کا یہ فرشتوں کا حق ہے. اللہ نے اسی کی نقل کرتے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی، اور تعمیر ہونے کے بعد اس کے لیے حج بیت اللہ کے لیے اسباب مہیا فرمائے کہ کعبۃ اللہ جا کر طواف کریں. جس کے پاس جانے آنے کی سکت ہو، قرآن خود کہہ رہا ہے جانے آنے کا راستہ ہو، اور راستہ بھی ہموار ہو اور خرچ بھی اس کے پاس ہو تو وہ ضرور جائے. اس سے اگر مقدس کوئی چیز ہے اور طواف کرے وہاں جا کر تو اس کا طواف حج نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنی بھی بڑی جگہ ہو. اس لیے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف 17 مہینے. اس لیے ہمارا کعبۃ اللہ وہ بھی ہے، کیونکہ بیت المقدس 17 مہینے اس کی طرف نماز ہوئی ہے، لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی. اگر کوئی آج بیت المقدس کا طواف کرے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. تو حج ادا ہونے کے لیے کعبۃ اللہ شرط ہے. ایسے ہی ہمارے اپنی قربانی کے لیے قربانی کے ایام شرط ہے. قربانی کے ان ایام میں اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس صورت میں اس کے لیے گناہ ہوگا. اس لیے قربانی کے دنوں میں قربانی کی یاد ہے، اور قربانی کی یاد اس کی اپنی داستان ہے. قربانی کی یاد کیوں بن گئی اور قربانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس سے پہلے ایک لمبا واقعہ ہے
اس واقعات جو ہے ان واقعات کے ضمن میں پھر یہ تمام چیزیں بنی. اس لیے قرآن حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ نے آزمائش کی ہے حضرت ابراہیم چند امتحانات میں. ان امتحانات میں کامیابی ملنے پر، اور قرآن کامیابی کی دلیل بیان کر رہا ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ 100% کہ 100% وہ کامیاب ہو گئے اس امتحان میں. آج امتحان کے اعتبار سے کوئی کسی کا امتحان لے تو ایک امتحان اللہ لے لے، ایک امتحان ٹیچر لے لے. کامیاب ہونے پر وہ ٹیچر جو ہے خوشی منواتا ہے، اس کے فیملی جو ہے خوشی منواتی ہے کہ بھئی دیکھو ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا. اللہ جس بندے کا امتحان لے لے اور وہ امتحان میں کامیاب نکل آئے تو صورت میں اس کا اپنا انعام کیا ہوگا. تو انعام کے لیے پھر اللہ نے کہا کہ قیامت تک اگر کسی کے پاس اتنا جو ہے پیسہ ہوگا تو حضرت ابراہیم کی یہ نقل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہو گیا کہ اللہ رسول کی تعلیمات اور زندگیاں اور اکابرین کی زندگیاں، انبیاء کی جو ہے زندگیاں ہمارے اپنے سامنے ہیج بن گئی. اللہ معاف فرمائے. اس کے لیے قربانیاں شرط ہیں، اور قربانیاں وہی دے سکتا ہے جس کے پاس قربانی دینے کا اللہ نے مادہ جو ہے دیا ہو. قربانی ہر ایک کے بس میں، ہر ایک کے بس میں جذبات ہیں، اور جو ہے اللہ نے دیے ہوئے وہ تمام کے تمام ہنر ہے، تو وہ تمام چیزیں وہ اللہ کے دین پر لگائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو امتحانات ہیں وہ 4 ہو گئے بڑے بڑے. اللہ والوں نے لکھا ہے سب سے پہلے نمرود ہے. نمرود نے جب انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی اپنی تبلیغ شروع کی تو اس وقت میں نمرود جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو غصہ آ گیا اور اس نے آگ جلوائی. یہ واقعہ بڑا ہے، مجھے آج مسئلہ بیان کرنا ہے صرف اس لیے ان واقعات میں نہیں جانا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ قربانی جو واجب ہے وہ قربانی ہمارے اور اپنے لیے ہم کتنی واجب سمجھ رہے ہیں، اور وجوب کی علامتیں کیا کیا ہے. لیکن قربانیاں صرف اور صرف ہمارے اپنے گھر میں رسم کے طور پر رہ گئی ہیں. عید آتی ہے، کپڑے، شیرخرما، سامان، اس کے علاوہ یہی عید ہے. بقرعید آ گئی، جام کھیڑ کے بازار سے، نیکنور کے بازار سے بکرا لا لیے، گھر میں ذبح کیا، کسی کو دیے کسی کو نہیں دیے، اس کے حصے بھی نہیں، اور ذبح کر کے کھا لیے بڑے لوگوں گھروں میں. اب قربانی کس پر واجب ہے، کیا کرنا ہے، شریعت کے اعتبار سے کیا عمل ہے، اس کا کوئی دخل نہیں. اس لیے قربانی واجب ہیں، مسافر پر قربانی نہیں. دیکھو میں مسئلے ہی بیان کرو. مسافر پر قربانی نہیں، قربانی مقیم پر ہے. اقامت جو آدمی جو ہے جہاں ہے، ہم بمبئی میں ہیں اور یہ درمیان میں چل رہے ہیں، کسی میں یہ آ گئے جو ہے عید آ گئی، ہم رہ رہے ہیں، اس پر قربانی نہیں. قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر جس کے پاس 80 روپے ہو، 1000 روپے، 80 روپے آج کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی، ضرورت اصلیہ سے زائد اس کے پاس مقروض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنا روپیہ ہے. اور یاد رکھیں زکوٰۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ 1 سال کے بعد واجب ہے. اگر ہمارے پاس عید کے تیسرے دن کے غروب ہونے سے پہلے سورج کے کہیں سے 80,000 روپے آ گئے، اس پر قربانی واجب ہے. اب بیوی پر واجب، ہمارے پاس اتنے پیسے اس پر واجب، بیٹے کے پاس اگر اس کے بجٹ میں، اس کے جو ہے اکاؤنٹ میں، اور اس کے اپنے پاس جو ہیں
2 موبائل ہیں 1-1 لاکھ روپے کے، اس پر قربانی واجب ہوگی، ضرورت کے لیے 1 موبائل ہے، اگر زائد ہیں تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ کیوں زائد ہے؟ پیسے کر کے لیا اس نے۔ قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم نہ ہو، مسافر مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے، بکرے میں، بکری میں 1 حصہ۔ ہمارے گھر کا نصاب کیا ہے؟ پہلے سال ہمارے گھر کا کوئی بڑا کر لے، پھر آئندہ سال والدہ کے نام، یا پہلا سال اللہ کے نبی کے نام کی قربانی ہو رہی۔ قربانی اللہ کے نبی کے نام پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، ابو داؤد کی روایت ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، یہ ابو داؤد شریف میں باب ہے کہ اللہ کے نبی کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں اور مرحوم باپ کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں، ماں کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے باب قائم کیا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی میرے انتقال کے بعد موت تک میرے نام کی قربانی دیا کرو۔ اس لیے حضرت علی 2 دمبے لیا کرتے تھے، اپنے لیے بھی اور اللہ کے نبی کے نام پر۔ اسی کو امام داؤد نے نشانہ بنایا اور کہا مرحوم کے نام کی قربانی دے سکتے ہیں، مرحوم کے نام کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس لیے بڑے جانور میں 7 حصے ہیں اور چھوٹے میں 1 حصہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارا اور آپ کا معاملہ ہمارے اپنے طبیعت کے اعتبار سے مفادی زمانہ ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے جانور تلاش کرتا ہے، کھانے پینے کے اعتبار جانور نہیں ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں وہی جانور ہو تو قربانی۔ آپ دیکھو عرب میں کتنا ہو رہا ہے، جانور ذبح ہوتے ہیں، اونٹ ذبح ہوتے، دفن ہو جاتے ہیں۔ شریعت جو کہہ رہی وہ کرو، کالا بھی چلے گا، اونٹ بھی چلے گا، جاموس بھی چلے گا، بقر بھی چلے گا، یہ سب چلے گی شریعت کے اعتبار سے۔ وگار چلتی ہے، ہیلا چلتا ہے، بھینس چلتا ہے۔ بہانے بنا کے قربانی سے اپنے آپ کو مت رکاؤ، اور یاد رکھو جس نے شریعت کے اعتبار سے کفریہ لفظ استعمال کیا کہ بھئی شریعت یہ چاہ رہی ہے لیکن آج کا زمانہ نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں، ہم نہیں کریں گے، شریعت کا کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ کی قسم ہمارے اپنے زبان کے یہ الفاظ زندگی کے اندر بے برکتی لائیں گے۔ جو جانور ہیں وہ ذبح کرو، کالا جانور ہے اور مل رہا ہے اور حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو ہے علماء کہتے ہیں، مفتیان اکرام کہتے ہیں یہ ضلع کا، مہاراشٹر کا اور کل ہند کا مشورہ ہے کہ اگر حکومت نہیں مان رہی ہے تو جو کہہ رہی وہ کرو، لیکن قربانی سے اپنے آپ کو مت رکاؤ۔ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، یاد رکھیں رات کی قربانی بھی صحیح ہے، لیکن لائٹ صحیح ہو، جو ہے ذبح کرتے وقت میں نس پوری کٹیں۔ یہ 3 دن کے ایام میں، ان ایام میں رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، 2 بجے ہو، 1 بجے ہو، 8 بجے ہو، ذبح کر سکتے ہیں۔ 2 سال کا جانور ہو، 2 سال سے کم کا نہ ہو۔ آج لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، 2 دانتی ہو، بہت کم جانور ایسے ہوتے ہیں جس کو دانت نہیں ہوتے۔ اندھا جانور نہ ہو۔ اب اندھا جانور کیسے پہچانا جائے گا کہ ہم ایک جو ہے آنکھ پہ کپڑا ڈالے اس کا اور اس کے سامنے چارہ کریں، اگر وہ چارہ نہیں کھا رہا ہے سمجھ میں آئے گا اندھا ہے۔ جانور کا پاؤں حصہ کٹا ہوا ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی ہمارے اپنے لیے صحیح نہیں بنے گی۔ پاؤں حصہ پوری جانور میں سے، کسی کے سنگ پیدائشی نہیں ہے قربانی چل جائے گی، لیکن سنگ ہے لیکن جو ہے پاؤں حصہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جرسی کی قربانی ہو سکتی ہے شریعت میں، بعض مرتبہ جس کی اہمیت ہمارے اپنے نزدیک نہیں ہے وہ اس کو ہم اہمیت دلا دیتے ہیں۔ پاٹ کی قربانی کرو، شاتن کا لفظ حدیث میں ہے بکری کا، اور ہم پڑھ رہے کسی اور کی شکل میں۔ بقر کا لفظ ہے لیکن ہم پڑھ رہے کسی اور کی شکل میں۔
جاموس بھینس کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہے، اس لیے شریعت کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ تمام چیزیں ہماری اور آپ کی ہو۔ اس لیے ہم پر قربانی، گھر کے اندر 5 افراد ہے، 5 جو ہے قربانی ہم پر واجب ہے۔ ایک جانور لے لے، ہیلا لے لے، وگار لے لے، بھینس لے لے اور قربانی کرے۔ قربانی واجب ہے، اس کو شرم نہیں ہے، نہیں آپ نے کیسے بھینس لے لی؟ ہماری قربانیوں میں سود کھانے والا، ہماری قربانیوں میں جس کا پیسہ اکثر حرام کا ہے، وہ حصے دار نہ رکھو۔ مولانا اشرف التھانوی کہتے ہیں اگر پورا حصہ اس کے مال کا حرام ہے، ہمارے اپنے جانور میں اس کا حصہ ہے، پوری قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ حصے لگاؤ تو برابر لگاؤ، ہڈی اور گوشت میری طرف نہ لو زیادہ، جس کا گوشت زیادہ ہوگا وہ سود بیاج میں ہوگا۔ یہ سب چیزیں کھانے کے لیے نہیں، نیت صاف ہو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نیت اللہ کے لیے۔ کتنا گرے گا یہی پہلے بولتا ہو، فربا جانور ہو، اللہ کے لیے ہو، اس کا چمڑا خود کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن مستحقین تک اس کا پیسہ جو ہے پہنچانا ضروری ہے، اس کی رسی بھی پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے مدرسے کی اور غربا کے لیے اس کا انتظام کرو، کوئی قریشی کو ایسا ہی نہ دو اس کو محنتانے میں۔ یہ سب چیزیں شریعت کی ہے، اس کو ماننا، عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ یاد رکھو شریعت کے عمل پر بقرعید آ رہی ہے، ایک دن پہلے معلوم ہوتا مریل ٹٹو جانور لے رہا ہے، خوب لوگ وگار ہیں۔ مفتی محمود الحسن گنگوہی کہتے تھے 6 مہینے پہلے گھوڑ دوڑ کے میدان میں دوڑتا تھا اور اس کو کھلاتا تھا، نہلاتا تھا، جب ذبح ہوتا تھا میرے آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ آج اچھے جانور کی چکر میں مر رہا ہے، اچھے جانور کی چکر، ارے بھائی جس کی اجازت وہ لے، اس کو نہلا، اس کو دوڑا۔ ابن عمر کی روایت ہے 300 اوقیہ چاندی کی ان کی اپنی اونٹنی تھی، 300 اوقیہ۔ لوگ مانگتے تھے تو کہا نا میں نے سواری کے لیے رکھا ہے۔ کہا کون سی سواری؟ کہا مرنے کے بعد قبر سے لے کر میدان محشر تک میں اس پر سوار ہونے والا ہوں۔ جو جیسا جانور ذبح کرے گا مرنے کے بعد اللہ اس کے لیے سواری کے کام دلانے والا ہے۔ پیسے زیادہ مت دیکھو، اتنے پیسے کا آ رہا ہے لے لو اس کو اللہ کے نام پر، اور یاد رکھو جس کے اوپر واجب نہیں ہے، بیمار رہتی ہے، یہ خود بیمار رہتا ہے، بچے بیمار رہتے ہیں، ان کی نام کی دو۔ یہ قبولیت کے ایام چل رہے ہیں، 3000 4000 کا حصہ ہوگا، دواخانوں میں لاکھ روپے ڈال رہا ہے، یہ بہانے سے دے دو ان کے نام کی۔ قربانی واجب نہیں، دے دو ان کے نام کی، ہو سکتا ہے قبولیت کے ایام میں اللہ اس کو شفا دے دے۔ بہو بیمار رہتی ہے، بیٹا بیمار رہتا ہے، خود بیمار رہتا ہے، قبولیت کے ایام چل رہے ہیں، دعائیں چل رہی ہے، حجاج دعا کر رہے ہیں، عالمی طور پر دعائیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے لیے قربانی کی فضا بناؤ، یہ موسم کو ضائع مت ہونے دو، ورنہ لوگ اور دھوپ اور چیزوں کو دیکھو گے تو کبھی بھی اللہ رسول ہمارے اپنے ذہن میں نہیں آئے گا۔ اللہ رسول کے لیے دھوپ اور سردی اور گرمی کچھ نہیں ہے، یہ ایام ہے ہمارے سروں پہ۔ ہمارے اپنے روحانیت نہ ہونے سے اللہ نے ظالم کو مسلط کیا ہے، جب اندر کی روح ہوگی تو اللہ کی قسم اللہ سب کو نیک بنائے گا، اور ہمارے اپنے لیے طبیعت صحیح ہوگی اللہ صحیح بادشاہ کو ہمارے سروں پر لائے گا۔ ورنہ یاد رکھو ایسے ہی وقت میں ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرتے ہوئے سب کرنا ہے، ورنہ ہمارے اپنے لیے شریعت اللہ کی قسم نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک سے حساب ہے، ہر ایک کے جو ہے ہر ایک کے بارے میں اللہ ہر ایک کو پوچھے گا، جو ہمارے اپنے اعتبار سے ہم کریں گے وہی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔